حتیٰ کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان 3 آیتوں کے ذریعے سے سکون سے سو سکیں گے تو آپ کی ذہنی پریشانیاں، نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آیت جو مولا علی نے بتلائی ہے سورہ اعراف کی 54، 55، 56 ہے۔ ان 3 آیتوں کو اگر 70 مرتبہ پڑھیں گے، 70 ٹائم پڑھیں گے تو کئی نفسیاتی بیماریوں سے آپ نجات حاصل کریں گے۔ ٹینشن ختم ہو جائے گا، اسٹریس ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور خیال آپ کا پاک پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ آیت 3 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام سے لے کر محسنین تک 3 آیتیں اگر کوئی انسان 70 مرتبہ ان کی تلاوت کرے تو آپ کی ذہنی پریشانیاں، نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان 3 آیتوں کے ذریعے سے سکون سے سو سکیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کنٹرول، اور کنٹرول کے بعد عفت۔ عفت جب مل جائے تو انسان بے غیرتی کا کام نہیں کرتا، بے حیائی کا کام نہیں کرتا، بے شرمی کا کام نہیں کرتا۔ عفت جو ہے یہ انسان کو بے حیائی کے کام سے بچا لیتی ہے۔ عفت پلر ہے کس کا؟ عقل کا۔ اور اس کے بعد جو 6واں پلر ہم بتا رہے تھے کہ نیک کام جو بھی کرے، چاہے چھوٹا کام ہو، اسے روکے نہیں، مسلسل کرے۔ چاہے بس ایک عادت ڈال دے، ایک شکر کا سجدہ، یہ شیعہ کی پہچان ہے، تو اس کو تا حیات تمام زندگی ادامت دے۔ مثلا نماز امام زمانہ اگر شروع کرتے ہیں تو اسے روکے نہیں، پھر فائدہ ملے گا۔ زیارت عاشورہ اگر پڑھتے ہیں اسے روکے نہیں، کنٹینیو رکھیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، کیونکہ جو چھوٹا عمل، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا وقت ہے، تو یہ اسلام کہتا ہے یہ عقل کا تقاضا ہے تاکہ اس کے پورے فوائد آپ کو مل سکیں۔ یعنی کہ ایک دن پوری رات عبادت کریں، پھر دوسرے دن نماز فجر قضا ہو جائے۔ جو بھی نیک عمل شروع کریں اس کو تا حیات دوام دیں، کنٹینیو رکھیں، تو پھر آپ کو کمال ملے گا، آپ کی عقل کو کمال ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد یہ عقل کا پلر ہے کہ گناہ سے انسان کو شدید نفرت ہو جاتا۔ انسان جاہل کو گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، گناہ کی لذت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مگر جو عاقل ہے نا، جب عقل کمال پر پہنچے تو گناہ سے نبی پاک فرماتے ہیں شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ جب گناہ سے شدید نفرت ہو یعنی یہ انسان عاقل ہے۔ کتنی شدید نفرت؟ یہی پیچھے مسجد سلماسی، یہ جو آپ جاتے ہیں نا، مسجد سلماسی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے ہفتے میں 1 مرتبہ۔ ایک دن آئے درس اخلاق دینے کے لیے، دیکھا 2 طالب علم ہیں وہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آغا ممبر پر گئے اور اتنا غصے میں تھے کہ درس نہیں دیا، بس یہ کہا کہ دیکھو اگر تم مومن نہیں بننا چاہتے ہو، متقی نہیں بننا چاہتے ہو، انسان کامل بننا نہیں چاہتے ہو، تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ قیامت کے دن انسانی شکل میں آؤ۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن انسان کی شکل میں نہیں آئے گا، اس کی غذا خون اور پیپ ہوگی۔ یہ تقریر کی، درس نہیں دیا، ناراض ہو کے چلے گئے۔ لوگ حیران تھے کیا ہوا آغا خمینی کو، کیوں نہیں درس دیا؟ کہا کہ 2 طالب علم غیبت کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، جب گھر گئے تو شدید بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ یعنی اس قدر غیبت کسی اور نے کی ہے بھائی، امام خمینی نے نہیں کی تھی، وہ تو پاک انسان تھے، مگر گناہ سے اتنی نفرت کہ آغا خود 3 دن تک شدید بخار میں رہے۔ اللہ اکبر۔
ہم ہر دن غیبت کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا بڑا گناہ۔ کیوں کہ عقل نہیں ہے۔ غیبت کر کے کوئی منع بھی کرے تو پھر وہ بھی نہیں سنتے، نہیں یہ تو اس کے اندر عیب ہے۔ بھائی کسی کے اندر عیب ہو تو آپ بیان کریں غیبت ہے، اگر عیب نہیں ہے بیان کرتے وہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے، وہ تہمت ہے۔ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ اللہ، جہنم میں انسان کتے کی شکل میں آئے گا، تو گناہ کسی اور نے کیا مگر اس قدر شدید نفرت تھی، کیونکہ عقل امام خمینی کی کامل تھی، خود بیچارے 3 دن بیمار ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔